دوستو، آپ کو اپنے بچپن کا وہ دور تو یاد ہی ہوگا جب ہم کہانی کی کتابیں، کامکس اور ناول پڑھا کرتے تھے۔ نہ جانے کہاں گئے وہ دن۔ تو چلیے دوستو، بھولی بسری باتوں کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے کتابوں کے بارے میں۔ بھولی بسری باتوں کے سلسلے میں آج ذکر کتابوں کا۔ انٹرنیٹ سے پہلے لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا شوق جنون کی حد تک پایا جاتا تھا۔ ہمارے اندر بھی یہ بیماری کافی بچپن سے گھر کر گئی تھی۔ اس بیماری کی شدت کا اندازہ یوں لگائیے کہ سردیوں کی راتوں میں جب گھر کی بتیاں جلدی گل کر دی جاتی تھیں تو لحاف میں گھس کے ٹارچ کی روشنی میں پڑھنا جاری رہتا۔ حد تو یہ تھی کہ گھر کا سودا جن کاغذ کے خلطوں میں آتا تھا وہ بھی پڑھتے تھے۔ اردو میں شمع 20ویں صدی باقاعدگی سے گھر میں منگوائے جاتے، ہندی میں دھرمیوگ اور انگریزی کا السٹریٹڈ ویکلی آتا تھا۔ بچوں کی کتابوں میں اندرجال کامکس اور اردو کا رسالہ کھلونا آتا تھا، لیکن ہمارے شوق کا دائرہ بہت بڑا تھا جس میں نندن، چمپک، مدھو مسکان، لوٹ پوٹ وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ بچوں کے ناولز میں ایس سی بیدی کی راجن اقبال سیریز کے تو ہم دیوانے تھے۔ کافی حد تک دوستوں میں کتابوں کی ادلا بدلی سے یہ شوق پورا ہوتا رہا۔ پھر ہمارے محلے میں ندیم بک ڈپو کھل گیا جہاں کتابیں کرائے پر ملنے لگی۔ ہماری تو جیسے لاٹری لگ گئی۔ 4 آنے سے 8 آنے پیسے پر ڈے کے کرائے پر رسالے اور کتابیں ملنے لگے، لیکن 4 آنے اور 8 آنے جٹانا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہم بھائی بہن آپس میں چندہ کر کے کرایہ ادا کرتے اور اکثر جھگڑا کون پہلے پڑھے گا پر ہوتا تھا۔ جس کا چندہ زیادہ ہوتا وہ کتاب پڑھنے کا پہلا حقدار ہوتا۔ چونکہ اب کتابیں خریدنی نہیں پڑتی تھیں، کتابوں کی ویرائٹی بہت بڑھ گئی۔ بڑی بہنیں اردو کے ناولز پڑھتی تھیں، بھائی زیادہ تر فلمی کتابیں، اسٹارڈسٹ، سنے بلٹس، فلم فیئر وغیرہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ ہم اپنی کتابیں نپٹا کر چوری چھپے بھائی کی غیر موجودگی میں فلمی رسالے بھی نپٹا دیا کرتے۔ ابن صفی کی جاسوسی دنیا خود ایک موضوع ہے جس پر الگ سے بات ہوگی۔ سوتے جاگتے سفر میں، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت بھی کتابیں کھلی رہتی تھیں۔ سالوں سال کتابوں سے گہرا رشتہ رہا۔ اس پر پہلی گہری چوٹ ٹی وی نے ماری اور اب موبائل نے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ جو وقت کتابوں میں گزرتا تھا اب ٹی وی اور موبائل پر گزرتا ہے۔ اس پر گلزار صاحب نے لکھا ہے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر۔ بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بڑی حسرت سے تکتی ہیں جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے، وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں۔ جو رشتے وہ سناتی تھیں وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں۔ کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے، کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں۔ بنا پتوں کے سوکھے تنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر اب کوئی معنی نہیں اگتے۔ بہت سی اصطلاحیں ہیں جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں، گلاسوں نے انہیں متروک کر ڈالا۔ زباں پر ذائقہ آتا تھا جو صفحے پلٹنے کا، اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے۔ بہت کچھ تہ بتہ کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر۔ کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے۔ کبھی سینے پہ رکھ کے لیٹ جاتے تھے، کبھی گودی میں لیتے تھے، کبھی گھٹنوں کو اپنی رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑا کرتے تھے، چھوتے تھے جبیں سے۔ وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رقعے، کتابیں مانگنے، گرنے، اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ شاید اب نہیں ہوں گے۔ تو کیسا لگا آج کا یہ ایپیسوڈ کتابیں؟ اگر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔
ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.